یتیم کی کفالت کے لیے آپ نے کہا کہ جس طرح یہ شہادت کی انگلی اس انگلی کے ساتھ ہے، اس طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا روز حشر۔ پھر سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ یہ مطلب بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ کو ہم نے اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے کر آئے، آپ کو بھیجا اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ تو کیا ٹون ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی میں خطبہ حجۃ الوداع ہم جب سن رہے تھے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بول رہے ہوں گے تو کیا لہجہ ہوگا، کیا زبان ہوگی، کیا ٹون ہوگی؟ بیکاز آپ آئے تھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صبر عطا کیا تھا، وہ جو ہمیں ٹیچنگ میں ریکوائرڈ ہے بیسکلی بہت زیادہ۔ ٹیچنگ از آل اباؤٹ پیشنس، اینڈ ہمیں جب ہم تھک جائیں ایز ٹیچر، جب ہمیں بچے تھکا دیں، ہمارے کچھ رویے تھکا دیں، ہمارے ارد گرد معاشرے کے، ہمارے کولیگس کے بھی ہو سکتے ہیں، تو صرف ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مثالیں لیں، سامنے رکھیں اور سوچیں کہ ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا ایک لمحے کے لیے ان کو فالو کر کے، کسی ایک اسٹریٹجی کو فالو کر کے دیکھیں، اف دیر از اے چینج، اگر میرے نفس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور موقع پر کیا فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، مطلب ایڈجسٹنٹ عمارت، لائک دس۔ اور جب انہوں نے یوں کہا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی تمام جو انگلیاں تھیں ان کو ان انگلیوں کے بیچ میں یوں کیا۔ That is the body language he used to present in front of the trainees, in front of the students, in front of the صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کو کیا کہا کہ بالکل مومن اور مومن کی مثال یہ ہے۔ کیوں وہ یہ سب چیزیں یوز کر رہے تھے، یہ باڈی لینگویج یوز کر رہے تھے؟ ٹو میک دا کمیونیکیشن اسٹرانگ۔ بٹ ڈڈ وی ایور تھنک آف دیٹ کمیونیکیشن اسٹریٹجیز؟ 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کر دیا چیزوں کو۔ اوکے، ناؤ انالوجی۔ اگر آپ انالوجی جانتے ہو تو ہم تمام ٹیچنگ کے اندر، ٹریننگ کے اندر، میں ٹریننگ میں بہت انالوجیز یوز کرتی ہوں۔ انالوجیز جسٹ لائک دیٹ کہ آپ کسی ایک کانسیپٹ کو دوسرے کانسیپٹ کے پیرالل لے کے آتے ہیں۔ جیسے میں اگر یہ کہوں کہ زندگی بالکل ایک ریلوے اسٹیشن کی طرح، جیسے ایک ٹرین آتی ہے ایک جاتی ہے، ہاں، اینڈ دین سی دس از ہاؤ the life is going on، جس طرح ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو دس از analogy۔ جب میں نے زندگی کو ملا دیا ریلوے اسٹیشن کے ساتھ تو یہ ایک analogy میں نے پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت analogies پیش کی ہوئی ہیں، جن میں یہ ایک analogy جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب مدینہ میں ہوا یہ کہ مدینہ میں بہت زیادہ کفار جو ہیں وہ پرابلمس جب کریٹ کر رہے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ اپنی گندگی اور غلاظت، ان کی مدینہ بہت پاک شہر ہے، ان کی گندگی اور غلاظت اس طرح سے جائے گی جیسے لوہے پر سے زنگ نکل جاتا ہے۔ سو جسٹ میکنگ them انڈرسٹینڈ کہ اس شہر یہ پاک ہے، مدینے کا شہر پاک ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ انہوں نے اس کی مثال اس کے ساتھ دی، اور اس کی وجہ کیا ہے ان مثالوں کی؟ ٹو میک اٹ سمپل، انڈرسٹینڈیبل۔ یس، آج جی گولڈ اسمتھ نے کوائٹ ریسنٹ ایرا میں ہمیں ایک اسٹریٹجی دی، فیڈ فارورڈ اسٹریٹجی۔ یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں، یہ بہت کم یوز کی جا رہی ہے، لیکن یہ 2009 میں گئی اور ابھی کوائٹ ریسنٹ ایرا میں اس کے اوپر بہت کام ہوا۔ گولڈ اسمتھ نے کہا کہ جی فیڈ فارورڈ ایک اسٹریٹجی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اس کو یوز کرتے تھے، ہم اس کو آج جانیں۔ فیڈ فارورڈ اور فیڈ بیک کا فرق کیا ہے؟ فیڈ بیک سے مراد ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو صرف حال کے اوپر بات کرے گی، آج آپ نے یہ سیکھا، یہ کیا، یہ۔ فیڈ فارورڈ یہ ہے کہ جب میں آپ کو فیوچرسٹک اپروچ دے دوں، اوکے، جب میں یہ بتا دوں کہ فیڈ بیک یہاں تک ہے، یہ آگے تک جائے گی۔ فیڈ فارورڈ از دیٹ فیوچرسٹک اپروچ دے دیں، ناؤ سے فیوچر کی طرف لے کے جانا، ایسا فیڈ بیک دینا۔ آپ کے اسٹوڈینٹس کرنٹلی کیا کام کر رہے ہیں؟ فیڈ بیک از آل اباؤٹ دیٹ۔ آپ اسپیسیفک ورک کے اندر اسپیسیفک ٹاسک کو لے کے اس کا فیڈ بیک دیں گے۔
رائٹ. یہ لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ اسٹیٹک بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بیسڈ ہی پریویس چیزوں کے اوپر کرتا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ دا فیوچر. جبکہ فیڈ فارورڈ ایسے ریمارکس ہیں جو آپ کو یہ بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے. اوکے, جیسے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر فیڈ بیک دیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ مضمون, لیٹ سے ایک مثال سے سمجھتے ہیں, یہ مضمون نامکمل ہے. یہ ایک فیڈ بیک ہے آپ کا, اسے مکمل کر کے لائیں. لیکن اگر آپ فیڈ فارورڈ دیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس مضمون کے اندر جہاں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا, وہاں ان کے صادق ہونے کے پہلو کو اجاگر نہیں کیا, اس کے اوپر ایک پیراگراف ایڈ کرو, اس کی 2 مثالیں دو. تم نے جو ایمانداری کی مثال لکھی اس کے ساتھ تمہیں ایک اور مثال دینی ہوگی تاکہ تمہارا پیراگراف اسٹرانگ ہو. Now what are you doing? یہ وہ فیڈ بیک ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس کو آگے بھی کیا کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے. دس از فیڈ فارورڈ اسٹریٹجی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اس کو اپنے تمام صحابہ اور تمام فالوورز کے ساتھ یوز کرتے تھے. کچھ اشکال اور لکیروں کا استعمال بھی آپ نے کیا. کچھ احادیث کے اندر اس کی تمام تر جو ہے وہ ایویڈنسز بھی پائے جاتے ہیں, جس میں آپ نے جیسے اللہ کا راستہ سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ یہ شیطان کا راستہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر آپ نے اللہ کے راستے کے لیے ایک لکیر کھینچ کے اپنے تمام ٹرینیز کو, اپنے تمام صحابہ کو اس طرح سے بتایا. پھر یہ ایک میں پڑھتی ہوں پہلے تاکہ آپ اس کو سمجھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع نما شکل بنائی. اس شکل کے باہر ایک خط کھینچا اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے. پھر مربع کے درمیان انگلی رکھ کر فرمایا کہ یہ انسان ہے, اور مربع بنانے والے خطوط اس کی موت ہے, اور یہ چھوٹے خطوط حوادثات اور مصائب ہیں. That means that you are just facing the challenges all the time. The انسان سینٹر میں تمام تر وہ حوادثات, تمام چیلنجز زندگی کے فیس کرتا ہے, اور اس کے ارد گرد ایک مربع ہے, ایک باکس ہے یہ جس کے اندر وہ ہے, اور وہ مربع جو ہے وہ کیا ہے, اس کی تمام بیرونی لائنیں موت ہیں. جو مصائب ہیں وہ انسان پر حملہ کرتے رہتے ہیں. اگر ان کا نشانہ چوک جاتا ہے تو بڑھاپا آ لیتا ہے. مربع سے باہر جو خط ہے وہ انسان کی خواہشات ہیں اور آرزوئیں ہیں جہاں تک انسان کبھی نہیں پہنچ پاتا. صحیح بخاری سے ہے یہ. ان خواہشات تک انسان کبھی نہیں, انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی, ہم کہتے ہیں نا کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی, کنٹرول چاہیے ہوتا ہے ان کے. اس کے بعد جی گرافک آرگنائزرز آپ دیکھیں. گرافک آرگنائزرز کیا ہیں؟ بیسکلی مائنڈ میپس. انسانی دماغ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی لینئر نہیں چلتا. ہمارا جو ذہن ہے, ہم اسی لیے ہم روٹ لرننگ کو پروموٹ کرتے نہیں ہیں, ہم روٹ لرننگ کروا ہی نہیں سکتے. ریزن کہ جو دماغ ہے نا ہمارا وہ لینئر نہیں چلتا. اس کی تھاٹس یہ بالکل مائنڈ ویب کی طرح ہے, ہمارا دماغ اس طرح سے چلتا ہے. اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو ذہن اس کو جو آپ لائن پڑھتے ہیں اس طرح یاد نہیں کرتا. ذہن اس کو ہمیشہ اس فارم میں یاد کرتا ہے, اس کا اپنا طریقہ کاری ہے. اس کو تھیوری آف آئیڈیاز ایسوسیشن بھی کہتے ہیں, تھیوری آف ایسوسیشن, کہ ایک آئیڈیا دوسرے سے لنک کر کے دماغ سمجھتا ہے, ورنہ لرننگ نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں 1400 سال پہلے تمام گرافک آرگنائزرز یوز کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں یہ کیسی ڈائیگرام تھی ابھی جو آپ کو دکھائی دی, اور کتنا کلیئر پوری زندگی کے اوپر انہوں نے ایک ڈائیگرام بنا کے اور وہ بتا دیا اس طریقے سے. ویژول تھنکنگ آج کل بہت جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ میکنگ یور تھنکنگ ویزیبل. بچے کی تھنکنگ کو ویزیبل کریں, تو ویزیبل کہاں کریں گے؟ کسی شیپ میں کریں گے نا. تھنکنگ کو ویزیبل کرنے کے لیے کسی شکل, کسی ساخت کا سہارا تو لیں گے. سو دس از ہاؤ گرافک آرگنائزرز ہیلپ ان میکنگ تھنکنگ visible and in the creativity of the students. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے جب وہ نکالے اور اس کے اندر دیکھا تو this is how he has been using all these. کوشچننگ ٹیکنیک, آپ سب نے بلومس ٹیکزانومی پڑھی ہوگی, آپ سب نے سولو ٹیکزانومی پڑھی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ہم نون سے ان نون کی طرف جاتے ہیں. ہمیں سمپل کمپلیکس
सेंटेंसेस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है. हम किसी भी लेसन को सिखाने के लिए कभी भी ये नहीं करते कि हमने फौरी तौर पे उसको कॉम्प्लेक्स से या मुश्किल सवाल से उसका आगाज किया हो, वरना होगा क्या, पिकअप नहीं कर सकेंगे. राइट नाउ सवालात आप देखिए, उनका अंदाज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. पहला सवाल क्या है, तुम जानते हो मुसलमान कौन है? और फिर क्या है, कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं बेहतर. तो जवाब क्या आया, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें. अब पर्पस शायद मुसलमान समझाना नहीं था, पर्पस शायद मोमिन समझाना था. अ कैटेगरी अहेड, मुसलमान एंड देन मोमिन. और फिर क्या आ गया सवाल, जानते हो मुसलमान, मोमिन कौन है? तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं. तो जवाब क्या आया, मोमिन वो है जिससे अहले ईमान अपनी जान और माल दोनों के सिलसिले में महफूज रहे. डिफ्रेंशिएट करना भी आ गया और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना भी आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. थोड़ा सा हम अगर देखें उनकी मिजाज और जिस तरह वो जहनी कैफियत के ऊपर वो काम करते थे, ये बहुत अहम है. मैंने अच्छा मज़ाक के ऊपर एक मुझे और भी अभी जहन में आया कि वो जो खजूरें खाने का एक आपने सुना होगा, और गुठलियाँ एक जगह रख के और फिर क्या कहा कि सबसे ज़्यादा खजूरें इसने खाई हैं. सो सी दिस अ वेरी लाइटर वे. अब नफ्सियात समझना भी, एवरी टीचर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, ऐसा ही है या नहीं, आपको होना पड़ता है. इसीलिए मैं कहती हूँ टीचिंग का पता नहीं, ये लाइसेंस कर रहे हैं जो भी कर रही है गवर्नमेंट, आगे जो भी होने जा रहा है साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि इसका बड़ा लिंक है एजुकेशन के साथ. एजुकेशनल साइकोलॉजी, नॉट इंटायरली आपकी जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो. ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है. चलिए मैं इसको, ए इब्ने अब्बास तू लोगों को ऐसी हदीस ना सुना जिसके समझने से इनकी अक्लें मुतहम्मिल हो जाएं, ना हो, मुतहम्मिल ना हो जाएं. दैट मीन्स के पेशेंस ना रहे उनमें. ऐसी अहादीस ना सुनाओ जो उनके लेवल पर, ना ये बातें उनके लिए फितना बन जाएंगी. सोचें कौन कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मेरी अहादीस जो लोग समझ ही नहीं सकते उनको ना बताओ जाके, इनके लिए फितना बन जाएंगी. तो देयर इज अ लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. ऐसे होता है कि नफ्सियात समझ के बात करते थे. आप किसी बादशाह से मिलते थे तो उसकी तरह बात करते थे, किसी गुलाम से मिलते थे तो मिजाज के अंदर शफकत, मिजाज के अंदर हम्बलनेस दोनों जगह थी, लेकिन सादगी बिल्कुल उसकी तरह रखते थे. मतलब बात करना और अखलाक से बात करना. एक दफ़ा एक पागल औरत थी जिसको कोई सुनता नहीं था, वो जिससे बोलती थी वो बहुत बोलना शुरू कर देती थी, वो पागल थी. अब तमाम जो है वो सहाबा भी थे, उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहीं मिल गई. जैसे हमें भी कोई मिल जाता है तो हम फिर जान छुड़ा रहे होते हैं कि ये तो बंदी जान नहीं छोड़े. हमारे कोलीग्स भी ऐसे होते हैं कुछ, अब फिर टाइम में हम कह रहे हैं जान छोड़ो, अब आगे भी जाना है, काम होते हैं ना, राइट. बट लुक एट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने उस पागल औरत की एंड तक बात सुनी, उसके साथ करते रहे कम्युनिकेशन, पूरी बात सुनी. और जब वापस आए तो साहबा ने कहा, तो आपने कहा, आपने इतना टाइम ज़ाया कर दिया अपना, क्या आपने उस औरत की. कहते अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा. ये चीज़ चाहिए टीचर के अंदर. लिसनिंग विद कंपैशन, लिसनिंग विद दैट इक्विटी, लिसनिंग विद दैट नॉट सिंपैथी बट विद एम्पैथी. अगर उस पागल की जगह मैं हूं तो क्या होगा, मुझे पूरा मदीना नहीं सुनता तो मैं क्या करूं, तो कोई तो है. कहता मैं भी नहीं सुनता तो कौन सुनता. अब देखें, बाज मौका पर एक शख्स ने पूछा सबसे अफजल अमल क्या है, फरमाया जहाद. फिर दूसरे शख्स ने वही सवाल किया और आप जवाब दे रहे हैं हुस्न इखलाक. नाउ ही डज अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द, ये लर्निंग नीड के मुताबिक उसको जवाब दे दिया जहाद और उसको जवाब दे दिया हुस्न इखलाक. पहले ये स्टेज तो पूरी कर. ये भी हो सकता है ना कि हुस्न इखलाक की स्टेज पूरी करोगे तो जहाद पे जाओगे ना. पहले तुम्हारी गालियाँ और आपस के मामलात ही ठीक नहीं है और तुम जहाद करने चल पड़ो. तो एक को, ये अल्लाह जानता है हिकमत क्या थी, बट देखें एक को जवाब दिया जहाद, दूसरे को दिया हुस्न इखलाक. इस तरह जब एक शख्स ने जहाद के लिए इजाज़त की तो आप जानते हैं जवाब क्या था कि तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हारे लिए यही जहाद है. दिस इज़ हाउ ही डज अंडरस्टैंड
the psychology and the needs and the learning needs, physiological needs, security needs, all kind of needs of the students. Differentiated learning یہ بھی ہے کہ آپ content سے differentiate کرتے ہیں کہ اس کو یہ content دوں گی, اس کا ذہن اتنے لیول تک ہے, اس کو یہ دوں گی یہ mediocre ہے, یہ bright ہے, right. اس میں آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ differentiated instruction کے تھرو, یہ ایک نئی تھیری ہے, اس پہ آج تمام ایجوکیشنسٹ کام کر رہے ہیں, اس کو بیکورڈ وہ بھی کہتے ہیں بیکورڈ انسٹرکشن تھیری. اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جتنی اس کو انسٹرکشنس میں ان کو اور دوں گی, ان کو اور دوں گی, ان کو اور دوں گی, میری لسننگ اسکل ان کے لیے ڈفرینٹ ہے, ان کے لیے ڈفرینٹ ہے, اکارڈنگ ٹو دا لرننگ نیڈس آف دا اسٹوڈنٹس, رائٹ. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے, اس کے پورے اسٹیجز ہیں 3, لیکن سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز امپلیمنٹنگ آل دیز تھنگس ایٹ دیٹ ٹائم. اب ہم تھوڑا سا کلاس روم ڈسپلن اور اس کو اگر دیکھیں, اسرٹیو بھی تھے آپ, اور کس طرح سے وہ کرتے تھے. جی آپ ڈائریکٹ ہو کے بھی بچوں, یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر بار پراکسیمیٹی کنٹرول چلتا تھا یا ہر بار. ہی ایکچولی نیو آل دا اسٹریٹجیز آف کلاس روم مینجمنٹ, ہی واز بیسٹ ایٹ اٹ. دا اونلی تھنگ از دیٹ وی نیڈ ٹو ریلیٹ, وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. میں نے ایک حدیث کو چھانا, بہت دیکھا, پھر جا کے ریلیٹ کیا, یہ تو یہ اسٹریٹجی ہے, یہ تو یہ چیز ہے جو میں نے فلاں کتاب میں پڑھی, فلاں گورے کو اسٹڈی کیا, فلاں یہ کیا, اینڈ دین آئی کم ٹو نو کہ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اٹ از ڈیفیکلٹ, لیٹ می ٹیل یو, اٹس ناٹ ایزی. میں راتیں جاگ کے کام کیا اس کے اوپر. اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹ از سم تھنگ وچ وی کین ورک آن, اور ہم ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کرے گا. یہ ٹیچرز اور ایجوکیشنسٹ کا کام ہے. یہ بھی ایک ایفورزم بھی ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ دیکھیں کہ جتنے اقوال زرعی ہیں وہ آتے ہیں, جتنے آپ دیکھیں ببلیکل ریفرنسز, اسلامک, پیتھاگورس تھیریز, چیزیں, یہ ساری آپ دیکھیں کہ بیسکلی کیا ہے کہ بہت جملوں جو ہے جامع جملوں کی صورت میں بات کو بیان کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ہمارے لیے ایفومزم کے اوپر مبنی ہے. بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو, کم اگر کافی ہے تو اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اینڈ دین بہترین مالداری دل کی مالداری ہے, یور نفس. آپ کا دل جتنا پیور, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو the only thing is that جتنی بار شکستہ ہوتا ہے اتنی بار اللہ آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے اپنے قریب کرنے کا. سب سے بڑی پشیمانی قیامت کی, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اگین میں دوبارہ جاؤں گی, انٹروورٹ کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ لیبل کر کے اس کا علاج معالجہ شروع کر دیں کہ یہ بچہ بہت انٹروورٹ ہے. ٹھیک, جو چپ رہا, جو خاموش رہا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس نے نجات پائی. اگر آپ موٹیویشن دیکھیں, وہ موٹیویٹ کرتے تھے, وہ خراج تحسین پیش کرتے تھے, اپریشیٹ کرتے تھے. اب تک ہم نے جتنی احادیث دیکھی ان کے اندر آپ نے کیا کیا سیکھا. ہم نے وربل کمیونیکیشن, نان وربل کمیونیکیشن, بتائیں گے آپ. فیڈ فارورڈ اسٹریٹجی سیکھی, فیڈ فارورڈ کرتے تھے اسٹریٹجی. اور ہم نے کیا سیکھا, ٹون ان کی کیسی تھی. ٹھیک ہے, یس, گرافک آرگنائزر کیسے وہ یوز کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, آپ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100, جس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی ذات اس دنیا سے عالموں کو علم کو نہیں اٹھائے گا. اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا, بلکہ علم کے ایکچولی جو پیکر ہیں, جو عالم ہیں, ان کو, یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں, ان کو اٹھا لے گا. تو پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس اصل علم نہ ہوگا, اور پھر لوگ بھٹکیں گے, لوگ ان سے سوالات کریں گے, اور وہ اپنے ناقص علم کے باعث ان سوالوں کے غلط جوابات دیں گے, اور ایسی صورت میں وہ ٹھوکروں کا شکار ہوں گے, بھٹکتے چلے جائیں گے. اور پھر اصلی علم, اللہ جب علم اٹھائے گا تو ایسے اٹھائے گا. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے اور ہم ہی ہیں جو اس علم کے اصل لے کے چلنے والے.